الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی لحاظ سے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہم اپنے جسم کی طرف نظر کریں تو جسم کے تمام اعضاء جن سے ایک انسان بنتا ہے، یہ انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اور یہ تمام اعضاء اگر انسان چاہے تو ان سے بہت سارے خیر کے کام بھی لے سکتا ہے. زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں. اور اگر غفلت والی زندگی ہو تو بھی یہی اعضاء انسان کے لیے گناہ کا سبب بن جاتے ہیں. انسانی اعضاء میں سے ایک عضو زبان ہے. زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بہت سارے خیر کے کاموں کا ذریعہ یہی زبان ہے، اور بہت سارے فساد اور فتنوں کا سبب بھی یہ زبان بن جاتی ہے. اگر اس زبان کا صحیح استعمال ہو رہا ہے تو انسان بہت ساری خیریں اس زبان کے ذریعے سے جمع کر رہا ہے. اور اگر اس زبان کا صحیح استعمال نہیں تو بہت ساری برائیاں، وبال، دنیا آخرت کی خرابی اپنے لیے جمع کر رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کے بارے میں یوں فرمایا: جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. کہ اس زبان کا جسم تو بہت چھوٹا سا ہے، دیکھنے میں یہ زبان بہت چھوٹی سی ہے. وجرمہ کبیر، لیکن اس کے کام بڑے بڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وجرمہ، اس کے جرائم بڑے بڑے ہیں. اس سے ہونے والے جرائم وہ بڑے بڑے ہیں. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی زبان. دو جبڑوں کے درمیان جو ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، آپ فرما رہے ہیں اس کی ضمانت دے دو مجھے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور فرمایا کہ دو ٹانگوں کے درمیان جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو یہ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو انسان بہت ساری خیریں کما لیتا ہے. اجڑے میں ہوں، بچھڑے میں ہوں، ٹوٹے میں ہوں، ان کو جوڑ دیتا ہے. اور اگر صحیح استعمال نہ ہو تو بعض دفعہ جڑے ہوئے کو توڑ دیتا ہے. یہ زبان کے بول یہ ایسا فتنہ کرتے ہیں کہ خاندان اجڑ جایا کرتے ہیں، گھر اجڑ جایا کرتے ہیں. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے آپس میں ایسی اس زبان کے ذریعے سے آگ لگائی کہ وہ اجڑ گئے، ٹوٹ گیا وہ رشتہ، کمزور پڑ گیا.
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی خوبی تھی خاموش رہنا. آپ اکثر خاموش رہا کرتے تھے اور آپ اپنے صحابہ کی تربیت اور نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بولو تو اچھی بات بولو، فلیقل خیر، اچھی بات کہو، خیر بہتری بات کہو، او لیصمت، یا پھر خاموش رہو. ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جس کے اندر خاموش رہنے کی عادت ہے وہ بچا رہتا ہے فتنوں سے. اس کی باتیں ریکارڈ نہیں ہوتی، اس کی آڈیو ریکارڈ نہیں ہوتی، اس کی باتوں پر اس کی باتیں اس کے لیے پکڑ کا سبب نہیں بنتی. جو زیادہ بولتا ہے وہی فتن میں پڑتا ہے. من صمت نجا. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ، کہ مسلمان کی خوبی کیا ہے، ایمان کی خوبی کیا ہے، اسلام کی خوبی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز بہتری کی نہیں اس کو چھوڑ دو، جو فائدہ مند چیز نہیں اس سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ہمارے دین، ہمارا مذہب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دے رہا ہے. بدقسمتی سے مزاج اور زمانہ کچھ اس طرح چل رہا ہے کہ زیادہ بولنے کو پسند کیا جاتا ہے اور خاموش رہنے کو برا سمجھا جاتا ہے. کوئی خاموش ہے تو اس کی خاموشی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور کوئی بول رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کتنے بڑے امام تھے، کتنے بڑے امام تھے. احتیاط کتنی تھی، انگوٹھی پہنتے تھے، اس پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا قل الخیر، کہنا ہے تو اچھی بات کہنا ورنہ خاموش رہو. انگوٹھی پہ 10 دفعہ دن میں نظر پڑتی ہے، 20 دفعہ نظر پڑتی ہے، بار بار وہ جملہ دیکھا کرتے تھے کہ بولو تو اچھی بات بولو، نہیں تو خاموش رہو. ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول کے زبانوں کے بول پر بھی پکڑ ہوگی، ہم جو بولتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھا کرتا تھا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ جہنم میں منہ کے بل اسی زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے ڈالے جائیں گے. بہت سارے لوگ جہنم میں منہ کے بل اسی زبان کی غلط استعمال کے بدلے ڈالے جائیں گے، اور حکم ہوگا پھینکو ان کے منہ کے بل جہنم میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اونچے درجے کے امام ہیں، اونچے درجے کے انسان ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں کہ ساری امت کا ایمان ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک ترازو میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ترازو ایمان کا وہ جھک جائے گا. ایسا ایمان کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں. ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آسمان کی طرف دیکھتی ہیں، بہت سارے ستارے چمک رہے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگیں کہ اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی جتنے آسمان پر ستارے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں عمر کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں، عمر کی نیکیاں اتنی ہیں، اس سے زیادہ ہیں. حضرت عائشہ خاموش ہو گئیں، چہرے پر کچھ افسردگی کی سا اظہار تھا کہ ابا کا نام کیوں نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے چہرے کے تاثرات کو پہچان گئے اور فرمایا کہ عائشہ تم یہ کہتی ہو کہ میرے ابا کا نام کیوں نہیں لیا. ابو بکر کا تو یہ حال ہے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں اتنی ہیں، ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں اتنی ہیں. ایک رات کی نیکیاں ابو بکر کی اتنی ہیں. جن کی نیکیوں کی ضمانت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، جن کے ایمان کی ضمانت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، ان کی حالت دیکھیں، ان کی احتیاط دیکھیں، وہ کس درجے کے اونچے انسان ہیں. اور ان کی احتیاط کیا ہے کہ ایک دفعہ زبان کو مروڑ رہے ہیں، زبان کو ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے، مروڑ رہے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، زبان ہے اس کو مروڑ رہے ہو. کہا کہ ہاں اس زبان نے بہت سارے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا، اس زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ فتنے میں ڈلے، فتنے میں پڑے، اس زبان سے بہت سارے لوگ ہلاک ہوئے ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے خاموش رہو، من صمت نجات پاؤ گے۔ یہی زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے تو جھگڑے بھی ہوتے ہیں، فسادات بھی ہوتے ہیں، رشتہ داریاں بھی ٹوٹتی ہیں، اور گھروں میں فساد، خاندانوں میں فساد، ایک دوسرے کے لیے دست و گریبان غلط استعمال کی وجہ سے۔ ایک بول رہا ہے، دوسرا خاموش ہونے کو سمجھتا ہے اگر میں خاموش ہو گیا تو میری غیرت، یہ تو میرے لیے غیرت کی کمی ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں، تو بول کا جواب بول سے دینے کی کوشش ہوتی ہے، پھر یہ بات بڑھتی ہے، پھر آگے ہاتھ تک جاتے ہیں، اور پھر دوسری چیزیں بڑی بڑی واقعات نوبت آ جاتی ہے۔ غلط استعمال زبان کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ بولو تو اچھی بات بولو، نہیں تو خاموش رہو۔ ہمارے اکابرین میں عجیب مزاج تھا اللہ والوں کا۔ ایک بزرگ آ کر اپنی مجلس میں بیٹھے اور سارے سامعین ان کے بیان سننے کے لیے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سب انتظار میں ہیں کہ ابھی بولنا شروع ہوں گے تو ہم کچھ باتیں سنیں گے، سب سن رہے ہیں، سننے کے انتظار میں ہیں، اور حضرت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا، پوری مجلس کا وقت ختم ہو گیا، کچھ بولا نہیں، مجلس ہو گئی۔ جب وقت پورا ہوا تو مجلس کے اختتام پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مجلس ختم۔ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ آج تو کچھ بولا بھی نہیں، آج تو کوئی بیان بھی نہیں ہوا، آج تو کوئی نصیحتیں بھی نہیں کری، اور مجلس ختم۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ جس کو میری خاموش مجلس سے فائدہ نہیں پہنچتا اس کو میری گفتگو سے بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو یہ اللہ والے تھے، ان کی خاموش مجلسیں ہوا کرتی تھیں، یہ بولنے کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک اللہ والے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا، مجمع انتظار میں کہ اب بولیں گے اللہ میرا گناہ معاف فرما دیں، پوری امت کی گناہ معاف فرما دیں۔ ساری دعا خاموش میں آہستہ آہستہ بولتے رہے، خاموش، اور سارا مجمع اس انتظار میں رہا کہ اب کچھ بولیں گے، اب کچھ بولیں گے، اور آخر میں برحمتک یا ارحم الراحمین دعا ہو گئی۔ تو اللہ والوں کی یہ زندگی ہے کہ وہ خاموش مجلسیں بھی کیا کرتے تھے، ان کے بیانات خاموش ہو جایا کرتے تھے، ان کی دعائیں بھی خاموشی سے ہو جایا کرتی تھیں، وہ دل ہی دل میں اللہ سے سب کچھ مانگ لیا کرتے تھے۔ اسی میں عافیت ہے، اس خاموشی میں ہی عافیت ہے، اسی میں انسان کا بچاؤ ہے، اسی میں رشتوں کا بچاؤ ہے، اسی میں عزتوں کا بچاؤ ہے۔ جب یہ بول زبان کے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو پھر عزتیں تار تار ہوا کرتی ہیں۔ احادیث کا مضمون ہے کہ جسم کے سارے اعضاء صبح کے وقت اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ تو صحیح رہے گی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، تو بولے گی تو ہم بھی خراب، تو فتنے میں پڑی تو ہم بھی فتنے میں پڑیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا کہ بہت عبادت گزار ہے، بہت تہجد گزار ہے، بہت نیک ہے، بہت پارسا ہے، لیکن اس کے زبان کے بولوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں، اس کے طنز و طانے سے اس کے گھر والے محفوظ نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ جہنم میں جائے گی۔ اس کی تہجد، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی عبادت اس کو جہنم سے نہیں بچا سکی، زبان کے بولوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں دھکیلا رہے گا۔ عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ ایک عورتوں، میں نے جہنم میں بہت زیادہ تم لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، خواتین کی کثرت ہے جہنم میں جاتے ہوئے۔ عورتیں پریشان ہو گئیں، کہا کہ اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک تو تم ناشکری بہت کرتی ہو، شکر نہیں ہے تمہارے اندر، کچھ بھی تمہارے پاس ہو تم یہ کہو گے کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسرا لعن طعن بہت کرتی ہو، لعنتیں بہت دیتی ہو، طعنے بہت دیتی ہو، اور یہ دونوں گناہ زبان کے ہیں۔ ناشکری کا تعلق بھی زبان سے ہے کہ انسان ناشکری کرتا ہے زبان کے ذریعے، لعن طعن، طعنے دینا، لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرنا، بے عزت کرنا، اس کا تعلق بھی زبان سے ہے۔ حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے
ایک زندگی گزارنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا تو اطراف میں بہت سارے لوگ بیٹھا کرتے تھے، ان کی باتیں سنا کرتے تھے، ان کے الفاظ نکلنے والے اس میں نصیحتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو ایک دفعہ ان کا ایک پرانا دوست، دیہاتی دوست آیا جو ان کے ساتھ بچپن گزارا کرتا تھا۔ اس نے آ کر جب یہ مجمع دیکھا لقمان کے اطراف کہ ایک لقمان ہے، غلام ہیں، کالے ہیں، جسمانی لحاظ سے کوئی خوبصورتی نہیں، مال کچھ بھی نہیں، اور مجمع سارا اطراف میں بیٹھا ہوا ہے، قدردان بیٹھے ہوئے، تو ایک دم کہنے لگا، اے لقمان، یہ مقام کیسے ملا تمہیں؟ تم تو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، تمہاری زندگی تو ایک غلامی کی زندگی تھی، اور آج تم اتنے بڑے اونچے مقام پر بیٹھے ہو، یہ کیسے ملا؟ تو حضرت لقمان نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، اس کی خاموشی سے ملا ہے۔ اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، اس کی خاموشی سے، اس کی غلط استعمال سے میں نے اپنے آپ کو بچایا، اللہ نے مجھے یہ مقام دے دیا۔ تو قرآن و احادیث کے مضامین سے اور اللہ کے نیک بندوں اور مقبولین اور اللہ کے محبوبین کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس نے بھی اللہ کے ہاں اونچا مقام پایا، ہم نے اس کی زندگی کو جب دیکھا تو خاموشی نظر آئی۔ جو اندر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، انوارات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کی زبان اکثر خاموش رہا کرتی ہے، وہ بولا کم کرتے ہیں، وہ ضرورت کے بقدر بولا کرتے ہیں۔ فلیقل خیر، بہتر بات بولتے ہیں، او لیصمت، یا خاموش رہتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اور جو اندر سے خالی ہوتے ہیں، کھوکھلے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، بس زبان ان کی بہت تیز ہوتی ہے، اندر کچھ نہیں ہوتا، وہی بولا کرتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، ٹر ٹر زبان چل رہی ہے، کینچی سے بھی تیز چل رہی ہے، جون سی بھی چیز اس زبان کے مقابلے میں آ جائے سب فیل ہے، یہ زبان سب سے آگے ہے۔ اس نے اپنی زندگیوں میں، اپنے معمولات میں، اپنے عزائم میں، اپنے ارادوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو شامل کریں۔ آپ فرما رہے ہیں خاموش رہنے کی عادت ڈالو، خاموش رہا کرو۔ ایک صحابی نے کہا فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے کہا زبان کی خاموشی، جتنا خاموش رہو گے اتنا محفوظ رہو گے۔ فتنوں کا دور ہے، ہر ایک دوسرے کے بارے میں رائے قائم کر رہا ہے، ہر ایک دوسرے کے بارے میں کیچڑ اچھال رہا ہے، ہر ایک دوسرے کے کسی عزت کو تار تار کر رہا ہے، اور اسی کو فن سمجھ لیا ہے، اسی کے لیے میڈیا پر جمع ہو جاتے ہیں اور بولے چلے جا رہے ہیں، وہ اپنی رائے، اسی کو پتہ نہیں کیا سمجھ لی، اسی کے پیسے بھی مل رہے ہیں، یعنی اس کام کے پیسے بھی مل رہے ہیں، بولنے کے پیسے مل رہے ہیں۔ اب اس بولنے میں کسی کے عیب اچھالے جا رہے ہیں، کسی کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں، کسی کو برا کہا جا رہا ہے، فکر ہی نہیں ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، فکر نہیں ہے، ان کو اس بولنے کے پیسے مل رہے ہیں۔ 3-4 کو اکٹھا کر لیا اور بس ایک موضوع پکڑ لیا، اس موضوع پہ لگے ہوئے ہیں، اور قوم بیچاری ان کی باتیں سن سن کر خوش ہو رہی ہے، قوم کے لوگ بیچارے ناسمجھی میں ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ خدا را اپنی زبان، اپنے بولوں کی فکر کریں، ان کا حساب دینا ہوگا اللہ کے ہاں، ایک ایک بول کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے خاموش رہنا ایک بہترین اور عادت اور خوبی ہے، اس کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق خاموشی جو ایک بہترین خوبی ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عادتوں میں اللہ تعالی ہم سب کو خاموش رہنے کی عادت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔